عمر وہ ہیں جو مراد رسول ہیں، جو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مانگے ہوئے ہیں اپنے رب سے، جن کو حضور نے اپنے رب سے مانگ کر لیا اسلام کے لیے، اور فرمایا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے باطل اور حق کے درمیان فرق پیدا کرنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا کلمہ پڑھ کے، تو اس وقت میرے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس قدر خوشی ہوئی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود مسلمانوں نے اتنی زور سے، اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کے سب لوگوں نے اسے سن لیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دین حق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم بے شک حق پر ہیں۔ فرماتے ہیں اس پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر یہ پوشیدہ نمازیں ادا کرنا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل تک مسلمان چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، اور حضرت عمر جب اسلام لائے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ پھر یہ پردے میں نمازیں کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان دو صفیں بنا کر ہم نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں میں تھا، اور جب کفار قریش نے مسلمانوں کی صفوں میں ہمیں دیکھا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا ملال ہوا، اور کفار قریش نے ملال کا اظہار کیا۔ اس روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوے کے اندر اور اسلام کی ہر جنگ میں شریک ہونے والے صحابی رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر و احد میں بھی شرکت کی، اور ہر محاذ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر، خاص آپ کی فضیلت کے اندر بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یعنی اس حدیث کو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور فرما رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن حضرت عمر نبی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی، اب حضور کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی آنا ممکن ہی نہیں، اور جو شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے بروزی ہونے کا دعویٰ کرے، یا پھر کسی طرح کا دعویٰ کرے نبوت کا، یا پھر ایسا دعویٰ کرنے والے کو نبی مانے، اس کو اپنا پیشوا مانے، تو یاد رہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ گرامی قدر احباب، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر اس حدیث کی روح سے دیکھیے، آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات، وہ تمام مناقب اور فضائل موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر ہونے چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن حضور کے بعد نبی جو نہیں تو عمر نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان
کہ آپ کے اندر، حضرت عمر کے اندر تمام اوصاف نبوت بھی موجود ہیں، لیکن آپ نبی نہیں، تو اس کے بعد کہاں سے کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کہاں سے کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس دور کے اندر، یا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابعد عمر فقد ابعدنی ومن احب عمر فقد احبنی۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے عمر سے دشمنی کی، جس نے عمر سے بغض رکھا، اس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی، جس نے عمر سے پیار رکھا، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار رکھا۔ اس سے معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا یہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا، آپ سے عقیدت رکھنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم سے قبل تمام امتوں میں محدث ہوئے ہیں، اور یاد رکھو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہمیشہ حق جاری ہوا کرتا تھا، حق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا تھا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ عز و جل نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر جاری کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جو حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت پر اترتی ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مشورہ آپ سے فرماتے ہیں، آپ جس طرح کا مشورہ دیتے ہیں اس طرح کی اسی موافقت میں قرآن میں آیات اتر جاتی ہیں، جس طرح کی عرض آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس کے مطابق آیات قرآنیاں اتر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب وقلبہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے حق کو حضرت عمر کے دل اور حضرت عمر کی لسان زبان پر جاری کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا اور مسلمانوں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبتاً خفیفتاً، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے درمیان ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ فلما فرغ من خطبتہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، اپنے واعظ اور اپنے نصیحتیں جو حضور نے فرمانی تھی اس سے فارغ ہوئے، تو فرمایا یا ابا بکر قم فخطب، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ اور خطبہ ارشاد فرماؤ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخاطب فقاصر دون النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن آپ نے خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے سے کم ارشاد فرمایا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے دیر خطبہ ارشاد فرمایا اس سے کم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر آپ بیٹھ گئے. فرماتے ہیں فلما فارغ ابا بکر، کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے من خطبات ہی، اپنے خطبے سے، فرمایا قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا عمر قم فخطب، اے عمر کھڑے ہو جائیے، خطبہ ارشاد فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے سے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے کم وقت میں ارشاد فرمایا. گرامی قدر احباب، یہ حدیث مبارکہ ترتیب خلافت کو بیان کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خطبہ ارشاد صدیق اکبر فرما رہے ہیں تو پتہ چلا پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد دوسرا خطبہ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے. یاد رہے یہی جو ترتیب خلافت ہے، یہی اہل سنت کے نزدیک ترتیب افضلیت بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو خلیفہ مانتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضور کے بعد افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ بھی صدیق اکبر کا ہے. اس کے بعد خلافت حضرت فاروق اعظم کی ہے تو افضلیت بھی فاروق اعظم کی ہے. اس کے بعد اگر خلافت، اس کے بعد یقیناً خلافت حضرت عثمان غنی کی بھی کی ہے تو وہی حضرت عثمان غنی افضل ہے. اس کے بعد مقام و مرتبہ آتا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. علماء محدثین نے، اہل سنت کے ائمہ نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس کا یہ گمان ہے کہ شیخین کریمین کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اور خلیفہ ہونے کے زیادہ حقدار تھے، اس نے حضرت علی، حضرت عمر اور حضرات صحابہ کرام تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطا کار اور گناہ گار ٹھہرایا. حضرت شریک فرماتے ہیں جس میں ذرا سی بھی عقل ہوگی وہ حضرت ابو بکر و عمر پر حضرت علی کو خلافت کا مستحق قرار نہیں دے سکتا. حضرت ابو اسامہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق کون تھے؟ سنو، ہر دو شخصیات در حقیقت اسلام کے ماں باپ تھے، یعنی اسلام کے ماں باپ ہیں حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں جو کوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلائی سے یاد نہ کرے تو میں ایسے شخص سے بیزار ہوں، بالکل علیحدہ ہوں. تو گرامی قدر احباب، ان اقوال سے معلوم ہوا کہ خلافت کے حقدار حضرت صدیق اکبر ہی تھے اول خلیفہ ہونے کے. اس کے بعد دوسرے خلیفہ ہونے کے حقدار حضرت سیدنا عمر فاروق تھے، اور انہی ترتیب خلافت سے ترتیب افضلیت میں آپ کو بیان کر چکا. گرامی قدر احباب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر اسلام کس قدر پھیلا کہ دور دور تک اسلام نے اپنی عزت بنائی، اسلام کو عزت ملی، اور بڑے بڑے ملوک اور بڑے بڑے بادشاہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا کہ سب سے زیادہ اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
پھیلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کس قدر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کو سماعت فرمائیں کہ روافض کی اپنی کتب کے اندر یہ دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے اندر مختلف مواقع میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بلا کر مشاورت کیا کرتے تھے، اس سے مشورہ لیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان مشوروں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ جو روافض کے نزدیک بھی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کا یہ کلام، وہ کہتے ہیں نہج البلاغہ والے کہ علی المرتضیٰ کا یہ کلام جو ہے یہ اس وقت کا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ روم کی جنگ میں خود جانے کا قصد کیا، خود اپنے جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ طلب کیا کہ کیا میں اس جنگ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم علی المرتضیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں تو علی المرتضیٰ نے کیا مشورہ دیا، لکھا ہے کہ جب آپ سے مشورہ لیا گیا تو آپ نے کہا کہ بتحقیق اللہ عز و جل اس دین والوں کے لیے ذمہ دار ہے، ان کی جماعت کو عزت دینے والا ہے، اور ان کی کمزوریوں کو چھپانے والا ہے، اور جس اللہ عز و جل نے اس حال میں ان کی مدد کی جب کہ وہ کم تھے اور فتح نہیں پا سکتے تھے، اور اس حال میں ان کو محفوظ رکھا جب وہ کم تھے اور محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، وہ اللہ اب بھی زندہ ہے، وہ خالق کائنات اب بھی زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ بتحقیق آپ جس وقت اس دشمن کے سامنے خود جائیں گے اور خود ان سے مقابلہ کریں گے، تو اگر کہیں شہید ہو گئے تو پھر مسلمانوں کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت عمر سے، کیا خلیفۃ المسلمین اگر آپ خود جنگ میں جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ شہید ہو گئے، تو پھر مسلمانوں کو آپ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ملے گی، ان کے آخری شہروں تک کہیں مسلمان رہ نہ پائیں گے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جس کی طرف مسلمان رجوع کریں، لہذا آپ کسی تجربے کار شخص کو روانہ کیجئے اور ان کے ساتھ ان کو جنگ کا حکم دیجئے، اور خیر خواہ لوگوں کو ان کے ساتھ بھیجئے تاکہ اللہ ان کو غلبہ دے، یہی آپ کا مقصود ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی دوسری بات ہو جاتی ہے تو آپ مسلمانوں کے لیے جائے پناہ ہیں اور آپ مسلمانوں کے لیے مرجع ہیں۔ تو یہ خطبہ اور یہ مشورہ حضرت علی نے اس وقت حضرت عمر کو دیا جب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ طلب کیا۔ کرام قدر احباب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خطبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ اپنا محب جانتے تھے، اسی لیے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مشورہ ہر ایک سے طلب نہیں کیا جاتا، جو اپنا پیارا ہو، اپنا محب ہو، اور معلوم ہو کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ لوگ مشورہ اسی سے لیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ لینا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا محب سمجھتے، اپنا مخلص اور اپنا دوست جانا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے اس مشورے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں جانے سے روکا۔ اگر حضرت علی کو حضرت فاروق اعظم سے عداوت ہوتی تو جنگ میں جانے سے روکتے یا کہتے جنگ میں جانے کا مشورہ دیتے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں جانے سے روکنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اس بات کی دلیل ہے
حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم میں بے انتہا پیار تھا، محبت تھا، وگرنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت عمر فاروق کو جنگ میں جانے سے روکتے نہ۔ تو یہ محبت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی، اور یہ فضائل و مناقب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اس یہی دعا تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی، کس قدر قبول ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی، اور آپ کا مزار مبارک حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنا۔ ابو لؤلؤ الفیروز نامی ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت حملہ کیا جب آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مصلی پر کھڑے تھے، اور اس شخص نے آپ پر حملہ کیا۔ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر 63 برس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور کچھ دن خلافت فرمائی اور منصب خلافت پر متمکن رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال قریب ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میری تدفین آپ کے حجرہ مبارک میں کر دی جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر گئے تو آپ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں یہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اشار کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مبارک بنا، آپ کی تدفین ہوئی، وہ روضۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہوئی۔ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔